بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، سب ایک سے نہیں ہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، وهم یسجدون اور سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ لوگ لائق ہیں، نیکوکار ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی تھی کہ یہ اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، اکثر کافر ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے، اور اس آیت میں کچھ لوگوں کا استثناء کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو اس گروہ سے جدا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سارے کتابی، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ وہ ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں، یعنی جب تک سرکار تشریف نہیں لائے تھے تب تک وہ اپنے نبی کے دین پر حق کے ساتھ قائم تھے، اور جب حضور تشریف لے آئے تو وہ سرکار پر ایمان لے آئے، جیسے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی۔ تو ان لوگوں کی یہاں تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو چیز جو ہے وہ تہجد کی نماز کی ایک فضیلت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اللہ نے خاص طور پر رات کی گھڑیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رات میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، دن میں چاہے ہر وقت کسی بھی گھڑی اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ افضل ہی افضل ہے، فضیلتوں والا ہے، لیکن اس آیت میں رات کا خاص طور پر تذکرہ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رات میں اللہ کو یاد کرنا، اس وقت جب سب جو ہے وہ گہری نیند سو جائیں، اس وقت اٹھنا اور اپنے مالک کی یاد قائم کرنا وہ سب سے زیادہ افضلیت والا کام ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، اور اللہ نے خود اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ہمارے بندے جو ہیں یہ رات کو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سجدے کی یہاں بات کی، ساری نماز، سارے ارکان نماز کے افضل ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، ہر چیز افضل ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ خاص طور پر اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے اس آیت کے اندر، تو یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر افضلیت والا ہے۔ تو اللہ کے حضور رات کے وقت سجدہ کرنا یہ بڑی افضلیت کا حامل ہے۔ انہی مومنوں کی آگے چند صفات اور بیان کی گئی ہیں اگلی آیت میں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی چند آیتوں سے مسلسل یہی گفتگو کی جا رہی ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ کامل مومن کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کامل مومن وہ ہے جو ہمیں یاد کرتا ہے رات کے وقت، ہمارے حضور سجدہ کرتا ہے، پھر جب لوگوں میں آتا ہے تو ان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، یہ کامل مومن کی نشانیاں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ یار تھوڑی دیر ٹھہر کے کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم ہے، وہ جلدی کرتے ہیں، جلدی نیکی، کوئی نیکی ہاتھ آئے
تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ بعد میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی نیکی ہے یہ بعد میں کر لی جائے گی، بلکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں بھی جلدی کرتے ہیں تاکہ جلد از جلد اس کا جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیں اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اللہ نے ان کا انعام یہ کیا کہ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، فرمایا یہ لوگ نیکوکار لوگ ہیں۔ ہم خود تو اپنے آپ کو نیک کہتے ہی کہتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو خود نیک ہی سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں بہت زیادہ۔ اصل نیک وہ ہے جس کو خود اللہ فرمائے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ تو وہ نشانیاں اللہ نے بتا دی کہ نیک کیسے بننا ہے، ہمیں یاد کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا ہے اور نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، تب اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، تو یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگ بن جائیں گے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ معلوم ہے اللہ کو ڈرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہاں اس آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لے آئے یہودی، تو آپ کے جو ساتھی تھے جو پچھلے یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اسلام لا کر نقصان کا سودا کر لیا ہے، تم اب نقصان میں آ گئے ہو۔ ہم یہود، وہ چونکہ خود کو افضل سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے افضل ہیں، اور تو وہ یہ کہنے لگے کہ تم اب یہودیت چھوڑ کر اسلام میں چلے گئے ہو تو تم نقصان میں آ گئے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا رد کیا گیا اس آیت میں، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ یہ جو پچھلے ہم نے صفات بیان کی ان پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا حق نہیں مارا جائے گا، بلکہ ان کو اللہ عز و جل پورا ان کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہاں یہودیوں کو ہی یہ آیت جو ہے وہ اس کے شان نزول میں مفسرین کا قول ہے کہ یہ یہودیوں کے دو قبیلے ہیں، بنی قریظہ اور بنی نذیر، ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی، کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ مال و دولت ہی تھی، کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے خود کو افضل سمجھتے تھے اور تکبر میں تھے، اس لیے سرکار پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارا یہ جو مال ہے کل بروز قیامت تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے، اگر وہ ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دیں کل بروز قیامت اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں اس آیت میں بھی ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ جو لوگ مال کی وجہ سے حق راہ کی طرف نہیں آتے، جو لوگ اولاد اور جو ہے وہ قوت و طاقت کی وجہ سے حق قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ مال و دولت، یہ تمہاری قوت و طاقت کل بروز قیامت کچھ کام نہیں آئے گی، تمہارے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف سرکار کے دامن سے خود کو وابستہ کر لینا ہے، اور وہ بندے کی نجات کا سبب ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔